أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگر ہم اور آپ کہیں سفر میں ہوتے اور بارش آ جاتی تو کیا کرتے؟ بھیگتے نا. آج ہم اور آپ جنت کے سفر میں تھوڑا سا اگر بارش ہمیں بھگا دے گی تو ہم بیمار نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ ہم کسی ایتا ابھینیتا کی محبت میں نہیں، اپنے آقا مصطفیٰ کریم کی محبت میں بھیگ رہے ہیں. کون مصطفیٰ، کون نبی؟ تھوڑا سا پانی آیا تو ہم بھاگ گئے، تھوڑی سی تیز ہوا چلی تو ہم بھاگ گئے. یہ ہماری محبت نبی سے، اور نبی نے ہم سے کتنی محبت کی ہے آپ کو اندازہ ہے کچھ؟ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کا مالک بنایا. نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن جائیں. وہ نبی تمہاری خاطر اپنی امت کی خاطر فاتح کیا کرتے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. اور ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ذرا سا 4 بوندیں گری تو اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنی مقدس محفل ہے یہ، کتنی مبارک محفل ہے یہ. ارے خدا کی قسم مسلمانوں، اگر یہ محفل نہ ہوتی تو دنیا ہی نہ ہوتی. یہ ہمیں جو سانسیں ملی ہیں یہ ان سے پوچھو جو میلاد مصطفیٰ کو شرک اور بدعت بتاتے ہیں اور اس وقت دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کے گہری نیند میں سو رہے ہوں. تو جاؤ ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاؤ اور ان سے کہو یہ سونا اگر تمہیں ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا. بے شک یہ سانسیں اگر تمہیں ملی ہیں تو نبی کے صدقے میں ملی ہے. کون ہے نبی؟ ہم نے تو بس اتنا جان لیا کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہمارا نام مسلمانوں جیسا، ہم مسلمان ہیں. یہاں ہمارے ایک نبی تھے، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، بس. نہیں میرے بھائی، آج کے اس پرفتن دور میں جو بد مذہب ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، ان کی بھی پہچان بتا دوں آپ کو کہ آپ پتہ نہیں کسے سمجھ لیں اور پھر پہچان نہ پائیں. وہ بد مذہب ہیں کہ جب نبی کی محبت میں ہم اور آپ نبی کے عشق میں ڈوب کر جب کل سڑکوں پہ نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بیان کریں گے تو وہ اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں تالے ڈال کر اندر بیٹھ کر آپس میں گپے شپے کریں گے. اور ان کا لباس کیا ہوگا؟ ان کا لباس یہ ہوگا کہ اپنے پوتے کا پائجامہ پہنے ہوں گے اور دادا کا کرتا پہنے ہوں گے. بے شک کہیں دکھ جائے تو پہچان لینا یہ وہی ہے بے شک جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے، زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی کچھ دن پہلے 15 اگست گزری. آپ نے دیکھا پورے ہندوستان کو روشن کر دیا گیا. ہر ایک نے اپنے گھر پہ لائٹنگ کی، مٹھائیاں بانٹی، اپنے اسکولوں میں، اپنے آفیسز میں کھڑے ہو کر صدائیں بلند کی اور 15 اگست امر رہے کے نعرے لگائے. کیوں؟ اس لیے کہ 15 اگست کو ہمارے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزادی ملی تھی. اور ہم آج جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں صرف انگریزوں سے آزادی نہیں ملی تھی بلکہ اس شب کے صدقے میں ہمیں جہنم سے آزادی ملی. بے شک سبحان اللہ. تو ہمارے ملک کو آزادی ملی تو ہم جشن منائیں، اور جب جہنم سے آزادی ملی تو ہم اپنے گھر پر پڑھ کے سوئیں. یہ کیسا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شب ہے، یہ وہ صبح آنے والی ہے
کہ جس صبح کے آنے کے بعد آج سے 1500 سال سے زیادہ گزر گئے، ایک شب ایسی آئی تھی کہ جس شب میں کفر و ضلالت کی، شرک و بدعت کی آندھیاں چل رہی تھی، جہنم کے ایندھن تیار ہو رہے تھے، لیکن مکے کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں نبیوں کا سردار جب تشریف لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھلوا دیا۔ آج ہم جو محبت میں بیٹھے ہیں نبی کے، تو ہم کو بہت بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں، احسان تو نبی کا ہم پر ہے، ہم پر ہی نہیں دنیا کی ذرے ذرے پر میرے آقا مصطفیٰ کریم کا احسان ہے۔ مولانا ہمارے مدرسے کے پرنسپل صاحب کی بہت اچھی تقریر ہو رہی تھی، لیکن بس تھوڑا سا چند بوندیں گری اور آپ لوگ بھاگ گئے۔ ارے یہ بوندیں گرنا مقبولیت کی دلیل ہے۔ بے شک سبحان یہ اللہ۔ چھوٹی سی محفل جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی محنت سے سجائی ہے، اگر یہ پہلے مشورہ کرتے، میرے پاس آتے، یہ رضوانیہ کے پاس آتے، تو ہم لوگ اور اس میں اضافہ کرتے، اس محفل کو اور عالیشان بناتے۔ انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ بچے جو اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، محلے والے ساتھ دیں ان کا، اور اس کے بعد ہم لوگ بھی ساتھ میں ہیں ان کے۔ انشاءاللہ آگے سے اور بہتر طریقے سے اس محفل پاک کو سجایا جائے گا۔ میاں جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ بے شک یہ روپیہ، پیسہ، شان و شوکت، عزت، اب تو یہ ہے کہ جو سانسیں ہماری چل رہی ہیں یہ بھی نبی کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، اگر نبی کو محمد رسول اللہ کو مبعوث کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تم کو ہرگز ہرگز پیدا نہ کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت آدم کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملی۔ مولانا بہت اچھا موضوع لے کے چلے تھے، بہت اچھی تقریر تھی کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کب۔ یہ چیز ایک عام فہم ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا مصطفیٰ کریم اس خاندانی گیتی میں تشریف لائے، لیکن میرے آقا کے نور کو رب نے جب بنایا تھا جب لفظ کب بھی نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اور اس نے اپنے نور سے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ جب حضرت جابر نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر سے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا، نبی بھی۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنا۔ میرے مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ جب میرے آقا بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ میرے آقا مصطفیٰ کریم حضرت آمنہ کی شکم میں تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، سخت بیمار پڑے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہوا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم ابھی اپنی ماں کے شکم پاک میں ہیں کہ باپ کا سایہ اڑ گیا، حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم کون؟ آقا، وہ آقا جو تمام نبیوں کے سردار، وہ حضرت آمنہ کی شکم میں موجود حضرت عبد المطلب سے ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہو کے پاس اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کہ جو خوشبو کہیں مکے میں کسی تاجر کے پاس موجود نہیں۔ ذرا پتہ کیجئے یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں کیسے پوچھوں، بہو ہے میری، میں کیسے پوچھوں؟ خیر حضرت عبد المطلب نے ہمت کی
اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی اچھی خوشبو کون لا کے دیتا ہے؟ چونکہ آپ بیوہ ہو چکی تھی، انسانی فطرت ہے کہ کمانے والا کوئی نہیں، اور اس کے بعد اتنا مہنگا اتنا اچھا عطر پرفیوم عطر کیسے لگا کہ کہاں سے ان کے پاس آتا ہے؟ تو حضرت آمنہ نے اپنا سر جھکایا اور اپنے پیٹ کی طرف اپنی نگاہ کو کیا اور کہا حضور میں نے آج تک کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے، جب سے میرے پاس قدرتی یہ خوشبو مہکا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ذرا غور کرو، میرے آقا مصطفیٰ کریم ابھی بظاہر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، صرف اپنی ماں کے شکم پاک میں تھے، تو ان کی خوشبو جدھر سے گزر جاتی گلی مہک جایا کرتی تھی۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، وقت بڑھتا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم کی آمد کا وقت آیا، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگارا تیرا سب سے پیارا محبوب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے پاس خدمت کے لیے کوئی دائی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرا محبوب اس دنیا میں آنے والا ہے، جنت میں جاؤ اور وہاں سے حوا کو لو، مریم کو لو، آسیہ کو لو، اور انہیں میرے محبوب کی دائی بنا کر آمنہ کے گھر لے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ حضرت حوا، آسیہ، مریم۔ یہ حضرت کوئی تو حضرت آدم کی بیوی ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کی ماں ہے۔ یہ حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائی اور اتنے نورانی چہرے دیکھ کر حضرت آمنہ نے عرض کی کہ بیوی آپ لوگوں کو پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ کس مقصد کے لیے آئی ہیں؟ اور آپ کے درد اٹھ چکا تھا۔ تو حضرت حوا نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ ان کا میں مریم ہوں، میں آسیہ ہوں، تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں، اس لیے کہ تم نہیں جانتی تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ، اس دنیا میں آنے والا بچہ کوئی اور نہیں، شافع محشر ہے۔ اور آج ہم نبی کی محبت میں تھوڑی سی بوند بارش نہیں برداشت کر سکتے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر جھنڈے میں بھی شریک ہوتے ہیں، بظاہر میلاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن جب عید بقرعید کی نماز آتی ہے تو ٹنگے پیجامے کے پیچھے پڑ لیا کرتے ہیں۔ ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا اس کا حساب و کتاب اسی کے ساتھ۔ روکنا میرا کام ہے، مانو یا نہ مانو۔ ابلیس کو بھی روکا گیا تھا، ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں، میں نے جس پتلے کو تیار کیا ہے حضرت آدم علیہ نبینا کے، اس صرف آدم نہیں ہے بلکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی بھی ہے، لہذا سب جھک جاؤ ان کے ادب کے لیے۔ سب جھک گئے، لیکن وہ ابلیس کھڑا رہا، اکڑا رہا، میں کیسے جھکوں؟ میں تمام فرشتوں کا سردار، معلم الملکوت، میں ایک خاکی کے آگے جھک جاؤں؟ نہیں جھکا، اکڑا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ویسے قانون تو یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں پہنچ جائے گا جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور وہ جنت میں رہتا تھا جنت سے نکال کے پھینک دیا۔ اب کیا کرے گا؟ اب اس کا اتنی عیش و عشرت، اتنی آرام، بتاؤ جنت سے زیادہ کہیں سکون ملے گا؟ پورے مطلب جنت سے اچھی کوئی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں رہتا تھا، نکال کے اندھیری دنیا میں پھینک دیا گیا، تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اس کے دل پہ یہی بیتے گی کہ جس کی وجہ سے میں نکالا گیا اس کے ماننے والے کو میں بھڑکاؤں گا۔ چنانچہ کبھی مولوی کے لباس میں،
کبھی حافظ جی کے لباس میں، کبھی امام کے لباس میں، آ کے یہی کہتا ہاں جلوس محمدی میں نہ جانا شرک ہے، بدعت ہے۔ تو ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم چھڑاوا کرتے ہیں نا، ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک خبیث نجدی بول رہا تھا کہ کیا ابو بکر نے محفل میلاد کیا، کیا عمر فاروق نے جلوس نکالا، کیا عثمان غنی نے نکالا، کیا صحابہ نے نکالا، کیا تابعین نے نکالا، کیا تبع تابعین نے نکالا، جو ہم نکالے؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں خبیث جو صدیق اکبر نے نہیں کی اور تو کرتا ہے۔ عمر فاروق کبھی 4 پہیہ گاڑی پہ نہیں بیٹھے لیکن تو مردود بیٹھتا ہے۔ عثمان غنی نے کبھی کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے تیرے جیسی بریانی نہیں کھائی، تو کھاتا ہے۔ یہ کہاں سے جائے گا؟ تو یہ صرف بلغلانے والی باتیں ہیں، صرف اور صرف ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت کو نکالنے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ چراغا کرتے ہیں۔ ہاں یہ کیا بستی ہے، یہاں تو بس وہی چراغ تلے اندھیرا۔ آپ جائیے سنیوں کی بستیوں میں، دیکھیے خدا کی قسم آپ کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی۔ ایسے دیوانے سال بھر کی کمائی اپنے نبی کے نام پہ ایسے لٹاتے ہیں، ایسے لٹاتے ہیں، ویسے ہی اللہ ان کے پیسے میں برکت دیتا ہے۔ دیکھیے پوری پوری بستیاں سجی ہیں، جب گاڑی نکلتی ہے دیکھو نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لائٹنگ ہے، کوئی گیٹ بنا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے مطلب طرح طرح کا۔ اور یہ خبیث کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کہتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے۔ اپنے پڑوس میں بلگرام کے پڑوس میں مراد آباد شریف، گنج مراد آباد، آپ لوگ جانتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ وہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں، اللہ والے ہوئے ہیں، جن کا نام تھا شاہ فضل الرحمان مراد آبادی علیہ رحمۃ الرحمان۔ جس طرح ہم اور آپ اس محفل پاک میں بیٹھے اور بہت سے ایسے ہمارے سنی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہے، روشن کیا ہے، ان کا بھی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب 12ویں شب آتی تو آپ اپنے آقا مصطفیٰ کریم کے نام سے 12 دیے روشن کیا کرتے تھے، 12 چراغ روشن کرتے تھے۔ ہو گیا ایک گزر ٹنگے پیجامے والے کا، جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، نبی سے بغض ہے، وہ نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے۔ جبکہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا۔ اللہ کہے نور بھیجا اور یہ خبیث کہے بشر ہماری طرح۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا تو لوگ بھاگنے لگے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، پیڑ پودے میرے آقا مصطفیٰ کریم کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، تو لوگوں نے اڑایا کہ ارے یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے۔ یہ ہم نے تب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کہہ دو کہ میں تمہارے جسم بشر ہوں۔ میرے نبی سے فرمایا، ان خبیثوں سے نہیں فرمایا کہ تم کہو کہ میں نبی آپ جیسا بشر ہوں، نہیں، آقا سے فرمایا کہ کہہ دو کہ تم جیسا بشر ہوں۔ تب کہا باقی تو میرے آقا مصطفیٰ کریم نور ہیں۔ چنانچہ 12 چراغ روشن کیا کرتے تھے۔ ایک کا گزر ہو گیا، خبیث الٹا اٹنگا پیجامہ پہنے تھا، پہنچا کرے مولانا صاحب بڑا دین کی باتیں کرتے ہیں آپ، بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ 12 چراغ جلا رہے، ایک چراغ سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ یہ پیسے کی بربادی ہے، تیل کا فضول خرچہ ہے۔ آپ اگر ایک چراغ جلا لیں اس سے بھی روشنی ہوگی، اس سے بھی کام چلا لیں۔ تو شاہ فضل الرحمان مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور سمجھ گئے یہ اپنا نہیں ادھر کا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک بھائی میں نے جلا دیا، اب ایسا کرو تم بجھا دو۔ اب کیا تھا، خوشی کے مارے پھول گیا گدھے کی طرح اور کہنے لگا کہ آج مجھے بدعت مٹانے کا موقع ملا۔ دوڑا گیا، ایک چراغ کو پھونک ماری، پورا منہ بھر کے پھونک ماری، چراغ بجھ گیا، بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے بدعت کو ختم کر دیا۔ بڑا دوسرے چراغ کی طرف، دوسرے چراغ کو پھر پورا منہ کھلا کے اس نے پھونک ماری، دوسرا بجھ گیا۔ جب دوسرا بجھا تو پہلا والا جل گیا، جسے بجھایا تھا وہ جل گیا۔ پھر تیسرے کی طرف بڑھا، تیسرے پہ پھونک ماری، وہ بجھ گیا، دوسرا والا جل گیا۔ اب وہ ادھر دیکھ رہا، آگے دیکھ رہا، آگے بجھاتا جا رہا، پیچھے جلتے جا رہے۔
دوڑتے دوڑتے تھک گیا، آ کے شاہ فضل الرحمان مراد آبادی کے قدموں پہ گر گیا کہ بولا حضور یہ کیا ہے؟ تو شاہ فضل الرحمان مراد آبادی نے فرمایا کہ جسے اللہ جلائے اسے تو جیسا خبیث کیا بجھا سکتا ہے؟ بے شک بے شک سبحان اللہ. آج جو ہم چراغا کرتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، درد ان کے پیٹ میں ہوتا ہے. کل دیکھنا جلوس نکلے گا اور جو لوگ ہیں وہ اپنے مدرسوں میں تالا ڈال کے اندر سے جھانکیں گے، اور یہی 15 اگست کا جلوس نکلے سب سے آگے وہی نظر آئیں گے. تو ایسے سے بچنے کی ضرورت. جب میرے آقا مصطفیٰ کریم بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی خدمت کے لیے آپ کو معلوم ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو بھیجا. اور کیوں؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو، حضرت میرے آقا مصطفیٰ کریم کو بنایا تو بھیجا سب سے بعد میں کیوں؟ تو میں بتا دوں آپ کو سب سے بعد میں کیوں بھیجا. سب سے بعد میں اس لیے بھیجا کہ پہلے انہوں نے حضرت آدم کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کی آمد کا ڈنکا بجاؤ. حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے اور یہی اعلان کیا کہ اے لوگوں وہ آنے والے ہیں جن کے صدقے میں مجھے نبوت ملی. حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت ہارون کو بھیجا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا. ان کا صرف ایک نعرہ تھا، وہ آنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رسالت دی، وہ آنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ آنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جہان کو بنایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو خوشی مناتے ہیں تو سب مناتے ہیں سوائے ابلیس. ابلیس نہیں مناتا، اس لیے کہ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم جب آنے والے تھے، ان کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جب منتقل کیا گیا تو وہ اچھا خاصا جنت میں رہ رہا تھا. جنت سے نکال کے دوزخ میں پھینک دیا گیا، نیچے دنیا میں ڈال دیا گیا، اور آخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے چیلوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. تو باقی سب جشن مناتے ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کا صدقہ کھاتے ہیں. بس وہی نہیں جشن مناتے ہیں جو ابلیس کے چیلے ہیں، ابلیس کے چاہنے والے ہیں، ابلیس کے کو فالو کرنے والے ہیں. تو ایسے سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، میں ان کے لیے دعا بھی کروں گا اور ان کے حوصلہ افزائی بھی کروں گا کہ اور اس سے زیادہ بڑھ کے حصہ لو انشاءاللہ. میرا یقین، میرا ایمان، میرا یہ وجدان ہے کہ نبی کی محبت میں ہی ہمیں جنت ملے گی. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم جنتی ہو گئے. نہیں. روزہ رکھ لیا تو ہم جنتی ہو گئے. نہیں. زکات دے دی جنتی ہو گئے. نہیں. جنت جبھی ملے گی جب نبی سے سچی محبت کرو. یہ نماز، روزہ، حج، زکات تو فرض ہے، تمہیں حکم دیا اللہ نے کہ یہ تو تمہیں کرنا ہی ہے اگر ایمان کو لائے. اور اگر جنت جانا ہے تو میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کے گھر والوں سے محبت کرو، تب تم جنت کے حقدار ہوگا. تو ان بچوں نے اس محفل پاک کو سجایا اپنے نبی کی محبت میں. تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرمائے. میرے آقا مصطفیٰ کریم بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے کہ آپ کو یہاں کے دنیا کے حالات معلوم ہے، خاص کر مکے کفر کی آندھیاں چل رہی تھی، ظلم کی ایک حد ہو چکی تھی. حد تو یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھا جاتا. کسی کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تو اس کی چتا کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا. کسی کے گھر اگر بچی پیدا ہو گئی تو بھائی شرم کے مارے ہفتوں گھر سے باہر نہیں نکلتا. باپ اپنی بیٹی کو لیتا اور لے جانے کے بعد ایک گڈھا کھودتا اور اس میں اپنی زندہ بچی کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دیا. یہ ظلم ہو رہا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو خون کا پیاسا تھا. قبیلوں میں تلواریں نکل آتی تھیں بات بات. ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے بتوں کو خدا مان لیا تھا.
میرے آقا مصطفیٰ کریم نے بھی بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکے کی جتنی بھی عورتیں بچے کو جنیں گی اس میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی، سب لڑکی۔ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے تو جتنی ماؤں نے بچے جنے تو سب لڑکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میرا محبوب اس دنیا میں آیا ہے، آج میرے محبوب کی آمد ہے، کہیں کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی دل غمگین نہ ہو۔ چنانچہ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے تو جتنی یہ بھیڑ بکری گائے جن کے تھن سوکھ گئے تھے، اللہ کے حکم سے ان کے سارے تھن کھڑے ہو گئے، جو کھیتیاں بنجر پڑی تھی خود بخود ہری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کے صدقے میں دنیا میں ایسی روشنی پیدا کی کہ ہر بندہ مسکرا رہا اور ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ خانہ کعبہ کے سردار تھے، اس وقت متولی تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لوگ دوڑے گئے اور کہا کہ سردار مکہ آخر معاجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں اور کعبے کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرے گھر کی طرف جھک ہی چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب گھر تشریف لائے تو پتا چلا کہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، مصطفیٰ کریم تشریف لائے، آقائے نامدار تشریف لائے، ہم غریبوں کے غمگسار تشریف لائے، یتیموں کے مسیحا تشریف لائے۔ چنانچہ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد دنیا کی جہالت کو دیکھا میرے آقا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ میری وحدانیت کا، اپنی رسالت کا اعلان کرو، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے بظاہر تشریف لائے اور جب حالات دیکھے اس کے بعد ایک محفل میں، ایک مجلس میں میرے آقا مصطفیٰ کریم تشریف فرما، عرض کرتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب دیکھا کہ یہاں بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی دی اور اس نے اس کی اچھے سے پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کر دی تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، 2 لڑکی 3 لڑکی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے زاروں قطار رونے لگے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے کئی بیٹیاں دی لیکن میں نے سب اپنے ہاتھ سے ڈٹا کھود کے دفن کر دی۔ اب کیا تھا؟ صحابہ دعائیں کرنے لگے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے پروردگارہ مجھے بیٹی عطا کر۔ ذرا غور کرو کہ جو بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے وہ اب دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے بیٹی عطا کر۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم اس دنیا خاک دانے دیتی میں جو تشریف لائے، تمام عالم کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے، ان کا کردار اگر ہم پیش کریں تو خدا کی قسم آج بھی ہماری عزتوں میں اضافہ ہو۔ آج جو ہم دھتکارے جا رہے ہیں، جو ہم ستائے جا رہے ہیں، جو ہم حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آقا مصطفیٰ کریم کے کردار کو چھوڑ دیا، ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف ہم نام کے مسلمان ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نکل گئی۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، اگر صلاۃ و سلام کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے سلام پڑھنے تو ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے لاہور پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفے میں نمازیں ملی ہیں 5، جن کے لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم نبی کی محبت میں اپنی گردن کٹا سکتے ہیں۔ ارے ہم گردن کے خاک کٹائیں گے جب نبی کی محبت میں ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نبی کی محبت میں گردن کیا کٹا سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ربیع النور شریف آیا، یہ جو 12ویں شب ہے اور کل جلوس ہمارا نکلے گا،
تو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ ہم صبح اٹھیں، اگر پاک ہیں تو وضو کریں، اور ویسے ضروری ہے کہ تازہ غسل کر لیں، اور اس کے بعد نماز فجر ادا کریں، اور پھر جلوس کے لیے نکلیں تو ہماری زبانوں پہ درود و سلام کے ترانے ہونے چاہیے، بے شک نہ کہ اچھل کو۔ اب دیکھیے جلوس نکالتے کہ ہاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا جلوس نکل رہا ہے، اور ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے ابھی چل ہی رہا ہے ماحول کہ جو جلوس نکلتا ہے کیسے لوگ تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ یہی چیزیں ہم نے بھی اپنا دی۔ ہم بھی جب جلوس محمدی میں نکلتے، اللہ اکبر، جس جلوس میں فرشتے ادب کے ساتھ چلے، اس جلوس میں ہم چلتے ہیں تھرکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، ناچتے ہوئے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ نبی سے محبت کر رہے ہیں کہ نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر نبی سے محبت ہے تو ہم اپنے گھروں سے نکلے تو ہماری زبانوں پہ درود و سلام کے ترانے جاری ہونے چاہیے، نعت پاک کے نغمے ہماری زبانوں پہ ہونا چاہیے، اور ہماری نگاہیں نیچی ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں، سمجھ جائیں اور کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جب بلگرام کا مسلمان ایسا ہے تو مدینے کا تاجدار کیسا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ہمارا کردار ایسا ہے، جو ہم ستائے جا رہے ہیں، کم ستائے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ ستائے جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ کوئی چیز تو ہمارے اندر ایسی ہے نہیں جو ہمارے اسلاف میں تھی، ہمارے بزرگوں میں تھی، میرے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ان سب چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے، اس قدر کھو گئے کہ حد تو یہ ہے بعض لوگ تو فرض واجبات تک بھول گئے۔ دعویٰ ہے صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں، بے شک تم جنتی ہو، ہم جنتی ہیں۔ اس لیے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا اور فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا، اور دوزخ میں وہ جائے گا جو میرے محبوب سے بغض و عداوت رکھے گا۔ تو جنت تو ہمیں وراثت میں ملی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ہمیں پیغام بھی دیے، نصیحت بھی کی ہے، ہمیں حکم بھی دیے، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارو۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، ورنہ بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے پیسے والے ذرا غور کرو، وہ اپنے گھروں میں پڑے ہوں گے ٹانگیں اوپر اٹھائے، کوئی تعجب نہیں اگر منہ کھلا ہو تو کتا آگے مونج جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ سوتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ان کے نبی کی محبت ہے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑ کے کل جلوس محمدی میں شرکت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں نبی سے محبت سے کچھ ملا۔ ذرا غور کرو، ابھی تھوڑے دن پہلے کورونا چلا تھا، کیسی تراہی تھی آکسیجن کہ تھوڑی سی آکسیجن کم ہو جاتی، لوگ ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی آکسیجن کے لیے اسپتالوں کے باہر لائن لگائے کھڑے ہیں، سورس لگا رہے ہیں، پیسہ دینے کو تیار ہے۔ کیوں؟ تھوڑی سی آکسیجن مل جائے تاکہ ہمیں سانسیں مل جائیں، اور جو ہم یہ مستقل سانس لیتے ہیں یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، بس ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں بس مرنا کب ہے یار، ہم تو زندہ رہنا ہے۔ اور قبرستان بھی آج کل ہم کیسے جاتے ہیں آپ کو سب معلوم ہے، کوئی پتہ چل گیا کہ محلے میں فلاں جگہ برادری میں رشتہاری میں خاندان میں گھر میں میت ہو گئی، بس ہم جلدی کیسے بس مردے کو دفنایا جائے، گئے قبرستان، مردے کو قبر میں اتارا کہہ لو یا ڈھکیلا کہہ لو، اس کے بعد لکڑی رکھی اور مٹی ڈالی، ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس۔ نہیں میرے بھائی، آج تو اس مردے کو ڈھکیل کے آ رہا ہے، کل لوگ تجھے ڈھکیل کے آئے، تو تیرا کیا حال ہے؟ قبرستان جایا کرو تو تھوڑی دیر رکا کرو، بیٹھا کرو، کچھ آیتیں قرآن کی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد اس مردے کو بخش دیا کرو تاکہ اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جائے، تاکہ اس کے گناہوں میں عذاب میں کمی ہو جائے۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ مرنے والے کے حالات کیسے تھے، کتنی نمازیں پڑھتا تھا،
کتنے روزے رکھتا تھا، کتنا دیندار تھا، اس کا جو معاملہ ہوگا وہ فرشتے جانے. لیکن ہاں اگر تجھے سچی محبت ہے، تھوڑی دیر تو ٹھہر گیا، جب اس کا مکان تیار ہو گیا تو نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر قرآن کی چند آیات پڑھی اور نبی کے وسیلے سے اس مردے کو بخش دیا، تو خدا کی قسم جو عذاب کے فرشتے آئیں گے وہ اس مردے کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے واپس لوٹیں گے. جایا کرو قبرستان، دیکھا کرو، ذرا یہ بھی دیکھا کرو کہ اس دھرتی پہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے خان صاحب آئے کہ جن کے نام پہ پورا تھانہ کاپتا، جن کے نام ایک فون پہ ایس پی ڈی ایم لبیک کہتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن افسوس آج ان کے قبر کے نشان تک نہیں دکھ رہے. قبر ہے تو دھسی ہے، پٹھے ٹوٹ گئے، آج کوئی مٹی ڈالنے کو تیار نہیں. یہ وہ خان صاحب ہیں جو سڑک پہ نکلتے تھے، ان کے پیچھے نہ جانے کتنی گاڑیاں چلا کرتی، لوگ ان کے گھر پہ صرف سلام کرنے آیا کرتے تھے. لیکن افسوس آج ان کی قبر دھس گئی ہے، کوئی مٹی ڈالنے کو تیار نہیں. پلٹ کے جایا کرو کبھی اللہ والوں کی بارگاہ میں، اور پھر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کرو کہ وہ درویش ہیں جو دنیا میں رہتے تھے، زمین پہ چلتے تھے تو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے اور اللہ اللہ کیا کرتے تھے. آج ان کے مزارات پہ گنبد چمک رہے ہیں، آج ان کے مزارات پہ میلے لگے ہوئے ہیں، آج ان کے مزاروں سے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، آج اللہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کر رہا ہے. فرق کتنا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے اور یہ لوگ دنیا کو ٹھوکروں کے رکھا. کماؤ، پیسہ کماؤ، خوب کماؤ، اچھی بات، ضرورت ہے پیسے کی، سماج میں رہنا ہے تو اچھی سوسائٹی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، اچھے لباس کی ضرورت ہے، اچھے مکان کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کی محبت بھی دل میں بسائے. نبی کی محبت جو نبی سے کرتے ہیں ان سے ملو، اور جو نبی کے گستاخ ہیں ان سے دور بھاگو، ان سے ایسے بھاگو جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ بھاگ گیا ویسے تم بھاگ جاؤ کہ دوبارہ ان کے پاس کتئی دکھو. نبی سے سچی محبت کرو، چاہے پپو ہوئے چاہے کوئی ہو. اگر گستاخے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں چھوڑیں گے. وما علینا الا البلاغ.